اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں خاص طور سے انبیاء کرام کی آمد وغیرہ کے تعلق سے گفتگو رہی، اور پھر بنی اسرائیل نے کس طریقے سے نبیوں کے ایک گروہ کو مانا اور ایک گروہ کو شہید کیا، اور شہادت کی وجہ کیا رہی اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آگے کی جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہودیوں کو تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، چونکہ بہت سارے یہودی مکے میں کام کرتے تھے، تو جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی ان کو معلوم ہو گیا۔ بہت سارے یہودیوں نے تحقیق بھی کر لی تھی کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، لیکن بہت سارے یہودیوں کو ابھی بھی گمان تھا کہ نہیں، نبی آخر الزماں ہمارے درمیان آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ تو جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بہت سارے یہودیوں کے گھرانے آباد تھے، بہت سارے لوگ رہتے تھے مدینے میں، اطراف مدینہ میں۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو بہت سے لوگ دیوانے ہوئے، اور اکثر لوگ ان میں سے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے نہیں، کوئی بھی بات ان کی ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اثر کرے گی؟ ان کی بات سن کے لوگ تو ایمان لا رہے ہیں، سدھار پیدا کر رہے ہیں، بہت ساری ان کی خامیاں دور ہو جا رہی ہیں۔ تم لوگوں کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ ان کی بات تمہارے دل میں نہیں اترے گی؟ تو ان یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے دلوں میں پردہ، اور ایسا پردہ ہے کہ اس پردے کی وجہ سے ان کی بات ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پردہ تو ہے، لیکن یہ پردہ اچھائی کا نہیں ہے، یہ پردہ کفر کا ہے، اور جہاں کفر کا پردہ ہوتا ہے وہاں ایمان کی خوبیاں نظر نہیں آتی، ایمان کی خوبیاں رتی برابر نہیں ہوتی، کیونکہ کفر کا پردہ آدمی کے ایمان کو جو ہے اپنے اندر آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، وقالوا، اور یہودیوں نے کہا۔ اچھا، یہود کو کہتے ہیں وہ بھی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 11 تو جن کا ذکر حضرت یوسف نے کیا، اور 12 میں خود حضرت یوسف علیہ السلام، 12 بیٹوں میں جو سب سے بڑے تھے ان کا نام تھا یہودا۔ انہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہودا کی طرف منسوب۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یہود، یہ لفظ ہے ہاتھا یہودوں سے بنا، اس کے معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ تو یہودی کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ توبہ کرنے والی قوم، ہم سب سے زیادہ گناہوں سے توبہ کرنے والی قوم ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال، اور یہودیوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے۔ اچھا ایک بات آپ غور کریں، انہوں نے کہا دل، حالانکہ بات سننے کے لیے کان کا کھلا ہونا کافی ہے، کان سے آدمی سنتا ہے، اور اگر سننا پائے تو آنکھ کا کھلا رہنا ضروری کہ دیکھ لیتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، کان سے سنے گا، آنکھ سے دیکھے گا، زبان سے چکھے گا، ناک سے سونگے گا، تو دماغ میں کیفیت پیدا ہوگی، پھر اس کیفیت کا فیصلہ دل کرتا ہے کہ یہ اچھی کیفیت ہے یا بری کیفیت ہے، کیونکہ اچھائی برائی کا فیصلہ یہ دل کرتا ہے، اور اچھائی کا جب فیصلہ کرتا ہے تو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب برائی کا فیصلہ کرتا ہے تب آدمی کو نفرت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو فیصلہ دل کرتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو بدن سلامت ہے، وہ بگڑ گیا تو بدن بگڑ گیا۔ پوچھا گیا وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ دل ہے، دل ہے۔ اور دل کتنا، اب دل جو ہے نا، ابھی تو جگہ ہے، اب آدمی جس کو چاہے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام، پیغمبر اسلام کی محبت کو ڈالا، ورنہ خود حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ڈلتا ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ انگلی جس واقعہ سے بات مطلب 2 انگلیوں کے درمیان جیسے چاہے ویسے گھما دے. تو یا مولا تیرا شکر ہے کہ دل ہمارا تیرے کنٹرول میں اور تو نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت کی طرف گھما دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے. کبھی کہتے یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے. قلب قلوبنا علی طاعتک، ہم سب کے دلوں کو اپنی فرما برداری پر پھیر دیں، کیونکہ فیصلہ دل کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا دل میں پڑتا ہے. اور جو حدیث میں خارجیوں کی اور منافقوں کی اور دیگر گمراہ قوموں کی نشانیاں بیان کی گئی کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کوئی کھانا تھوڑے نہیں ہے کہ کھائیں گے حلق سے نیچے اتر جائے یا نہیں اترے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا حلق کے نیچے ایک دم دل ہے. دل ہے، آدمی کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، ناک سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے اور دماغ میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر دل فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا، مطلب دل میں جائے گا ہی نہیں. جب قرآن کی روشنی نہیں جائے گی تو وہاں محبت رسول کا جلوہ کیسے ملے گا؟ اس لیے کہا گیا حلق کے نیچے نہیں اترے گا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل سراپا پردہ ہیں، اس پہ کسی کا بس نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں اگر تمہارے دل میں محبت ہوتی تو مصطفیٰ ہاتھ رکھ دیتے، ان کی محبت اللہ پیدا فرما دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے؟ کہا اپنی جان کو چھوڑ کر ساری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی جان کو کہا نہیں، اپنی جان کو چھوڑ کر. پھر پوچھا اس نے، کہا اپنی جان کو چھوڑ کر کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے 3 بار کہا، تینوں بار یہی جواب ہے. مصطفیٰ نے قریب بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے اٹھایا، فرمایا عمر فرما اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ پہلے محبت کرتا تھا، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ آقا علیہ السلام کا دست ہے، دست شفقت اگر کسی کے سینے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کا مدینہ بنا دیا کرتا ہے. لیکن لوگوں نے پڑھا ایک چیز اور مانا ہے، حضور کی محبت ہر جگہ نہیں آتی ہے، ہر جگہ نہیں آتی محبت. آپ کہیں گے کیوں؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ حضور جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر شفا خانہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا. حالانکہ اس کا نام یسرب تھا، بیماریوں کا اڈا. بہت بیماریاں تھیں وہاں، بہت بیماریاں تھیں، لیکن مصطفیٰ تشریف لے گئے، اللہ نے ساری بیماری کو ختم فرما دیا. ساری بیماریاں ختم ہو گئی. جب حضور کے جانے کے لیے بیماریاں ختم، خرابیاں ختم، تو کہا مصطفیٰ کے شہر سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. یعنی مصطفیٰ جہاں رہتے ہیں وہاں خامیاں نہیں ہوتی. تو کہا دل میں تو مصطفیٰ کی محبت ہے. ہم کہتے ہیں محبت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کینہ، بغض، حسد، جلن، نہ جانے جتنی خرابیاں ہیں ساری خرابیوں سے اللہ تعالیٰ محبت رسول کی برکت سے باقی عطا فرما دیتا ہے. آپ کہیں گے میں اپنی محبت میں بہت سچا ہوں، پکا ہوں. میں کہوں گا بے شک اپنی محبت میں آپ کچے ہیں، پکے ہیں، جو بھی ہیں، اچھے ہیں، جو بھی ہیں. آدمی دعویٰ کرتا ہے اپنی محبت میں پکا ہوں. لیکن ایک بات بتائیے، کپڑا تو بڑا اچھا ہے، سفید آپ نے سلایا، عید کے لیے بڑا مہنگا کپڑا لائے، دھوڑا کے پریس کر کے زبردست ٹانگ دیے ہیں، لیکن جس کمرے میں آپ نے ٹانگا ہے اس کمرے میں دھول بہت. کپڑا تو آپ کا صاف ہے لیکن کمرہ میلا ہے، تو کمرے کے میلے ہونے کی وجہ سے کپڑا میلا ہوا ہے. تو کہا بس محبت آپ کی سچی ہے، لیکن جو دل یہ میلا ہو چکا ہے تو محبت بھی میلی ہونے لگی ہے. اگر محبت کو خالص رکھنا ہے تو دل کو صاف کرنا پڑے گا. دل صاف ہو جائے گا، محبت میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، ہے نا.
تو ان لوگوں نے اسی لیے کہا یہودیوں نے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دلوں پر تمہارے اختیار کے پردے نہیں ہے بلکہ تمہارے کفر کے پردے، کفر کے پردے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ لعنت کی بات سمجھا دیں، پہلے ایک مسئلہ بڑا اہم۔ ہمارے یہاں تو آج کے دور میں مسئلے کی جانکاری کم ہوتی ہے، اس لیے لوگ بولتے ہیں فلاں پہ اللہ کی لعنت، تو فلاں پہ اللہ کی لعنت نہیں۔ اگر کسی کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ وہ کفر پر انتقال کر گیا تو اس پر لعنت بھیجی جائے گی۔ کفر پر انتقال کیا، گستاخی پر انتقال کیا تو اس پر لعنت بھیجی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَالْإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے دوسرے کو دور کرنا۔ تو ہم لوگ کون ہوتے دور کرنے والے ہیں؟ لیکن اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو وہ خود دور ہو چکا ہے۔ جب وہ دور ہو چکا ہے تو ملعون ہو چکا ہے۔ جس کے اوپر کفر کا خاتمہ جس کا ہو چکا ہے کفر پر، تو اس پر لعنت بھیجی جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اختیار کے طور پر چند چیزیں رکھی ہیں، جیسے آقا نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی بد مذہب کو پناہ دے۔ بخاری کے حدیث، ملعون ہے وہ شخص جو کسی بد مذہب کو پناہ دے۔ یہی کہ کتا دے رہا ہوں، بد مذہب کو پناہ دے مطلب ٹھکانہ دے، جو گستاخ ہے اس کو ٹھکانہ دے۔ حضور نے فرمایا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب رحمت سے دور ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کتنا پناہ دے رہے ہیں، کتنی پناہ دے رہے ہیں اور کتنی رحمت مل رہی ہے، اندازہ نہ کریں۔ پھر آقا نے ایسے ہی فرمایا من افتى بغیر علم لعنہ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ رسول نے فرمایا جو بغیر علم فتویٰ دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت ہے۔ کیونکہ بغیر علم جب آدمی فتویٰ دینے لگتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ عقائد کے بھی خیال نہیں کرتا، دن دن مارتا ہے، ہمارے گھٹنا پھوٹے سر ایمان بھی جاتا ہے۔ جی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو ان کی لعنت کی وجہ سے ان میں سے بہت تھوڑے ایمان آتے ہیں۔ یہودی جلدی نہیں سدھرتا، اٹل رہتا، جمع رہتا اپنے، اور یہودیوں میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان لائے تو وہ بہت زبردست رہے۔ مثال میں حضرت عبداللہ ابن سلام کو بتایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تورات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور قرآن مقدس کے بہت بڑے عالم رہے، اور مصطفیٰ کے بہت بڑے صحابی رہے، بہت بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی کہ ان کی ایمان لانے کا معاملہ خالی چند سوالات تھے۔ ان کو خبر لگی بخاری شریف کے حدیث پاک کہ نبی آخر الزمان مکے سے مدینے آ گئے، تو یہ حضور کے پاس آئے کہ چلو چل کر کے سوالات کریں، اور ان سوال کا جواب تو ایک نبی ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ نے جواب دے دیا، قیامت تک امتی بتاتا پھر رہا ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، تو امتی رہے گا، نبی ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوشش کرے گا تو ایمان سے جاتا رہے گا۔ انہوں نے پہلا سوال آ کر کے کیا سلام اللہ کے بعد، یہ بتائیے جنتیوں کی جنت میں پہلی غذا کیا ہے؟ حضور نے سنا۔ دوسرا سوال کیا یہ کہ بچہ کب ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کب باپ کی طرح ہوتا ہے؟ کس کی طرح ہوتا ہے؟ چہرے میں بچہ اس کی طرح ہوگا، اس کی طرح کب ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت جن کی شان اللہ خود فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی ایسا ہے جو بغیر بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، مطلب غیر بتانے میں بڑا سخی واقع ہوا، بڑا سخی ہے۔ تو آقا نے فرمایا جنتیوں کی پہلی غذا، ایک روایت میں آیا کہ گائے کی کلیجی، دوسرے میں مچھلی کی کلیجی۔ اس نے جواب دیا، کہا بچہ ماں کی طرح کا، باپ کی طرح کا، کہا جس کا مادہ زیادہ اس کی طرح بچہ، اگر ماں کا مادہ زیادہ ہے تو بچہ اس کی طرح ہے، اور باپ کا مادہ زیادہ ہے تو بچہ اس کی طرح ہے۔ سنا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے، خالی سوال کیا مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے حق کو قبول کرنے کی طاقت۔ اور جیسے اسلام کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد یہ چند یہودی اور حضور کے پاس آئے،
جو یہودیوں میں بڑے بڑے مرتبے کے تھے، تو عبداللہ ابن سلام نے حضور سے کہا میں چھپ جاتا ہوں، آپ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھیے۔ وہ چھپ گئے پیچھے، یہودی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام کا مقام تم لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے والد بھی عالم رہے، ہماری قوم میں سردار رہے۔ جب تعریف کرنے لگے تو عبداللہ ابن سلام پیچھے سے نکلے اور زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھے، زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھے۔ مطلب ان لوگوں کو مشکل جواب دے دیا کہ اگر تم لوگ ہمیں بڑا مانتے ہو تو میں تو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو چکا ہوں، تم لوگ بھی کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ لیکن ہر درجے اور حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا عبداللہ ابھی تک صحیح تھا غلط ہو گئے، ابھی تک صحیح تھا غلط ہو گیا۔ یہ حسد و جلن ہے جس کی وجہ سے انسان پہلے اچھا رہتا ہے بعد میں خراب ہو جاتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ آگے کی جو آیت ہے وہ یہودیوں کے بارے میں، یہودی حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کسی سے جنگ ہوتی، کسی سے جنگ ہوتی، آج بے وسیلہ دعا مانگتے سوچتے ٹھیک جائے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ قادر مطلق ہے، وہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے اور ڈائریکٹ بھی مدد فرماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کو پسند ہے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ لگائے، اس کو پسند ہے لگایا جائے وسیلہ، اسی لیے تو صحابہ مصطفیٰ کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ یہودی جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا، چاہے مکہ کے مشرکین سے ہو یا دوسرے سے ہو، تو وہ لوگ پڑھتے تورات، اور تورات میں ان آیتوں کو کھولتے جن میں حضور کی تعریف کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، تعریف والی آیتوں کو کھولتے، اور جو بڑا پادری ہوتا وہ اپنی انگلی کو گلے کی انگلی کو رکھتا اس پر، پھر دعا کرتا اور کہتا اے اللہ ہمیں مدد عطا فرما اس نبی کے صدقے میں جس نبی کی تعریف تم نے ہماری کتاب تورات میں کی۔ جیسے ہی وہ وسیلہ لگاتے اللہ تعالیٰ کرم فرما مدد فرما دیتا، لیکن حسد اور جلن کی وجہ سے پہلے وسیلہ لگاتے تھے، بعد میں حضور کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تو اپنی بات ہے، سورج کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، نکل جائے اجالا ہو جائے، لیکن چمگادڑ کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ نکلے گا تو میرا کیا ہوگا، نکلے گا تو میرا کیا ہوگا۔ تو میرے نبی کی شان تو سورج سے بھی افواہ والا، سورج تو میرے نبی کے وسیلے سے چمکتا ہے۔ سورج کا نور ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب سورج میں بے نور ہو جائے گا، لیکن میرا مصطفیٰ نور تھا، نور ہے، قیامت بھی نور ہی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا فرمایا، حضور کا معاملہ ایسا جی، تو اسی کا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس یہودیوں کے پاس آئے کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، جیسے کہ قرآن مصدق لما معهم، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے ساتھ ہے، مطلب تورات کہ تورات میں جو جو دعوے کیے تھے سارے دعووں کی دلیل قرآن میں موجود ہے، سارے دعووں کی دلیل مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ مان لیجیے ایک مثال دے دوں، میں کسی کے بارے میں بتاؤں، مان لیجیے اکثر امام کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب ہمارے ہم جن کو لگانا چاہتے کیسے ہیں؟ اب دوسرے مولانا کا بہت اچھے ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب جیسے ہی آئے آپ نے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، کہاں آیا تنا تن جواب دے رہے، کہاں مصباحی صاحب نے کہا تھا مفتی ہیں، مفتی ہیں، یہ کہا قرآن پڑھے گا، بہت شاندار قرآن پڑھتے ہیں، کہا وہاں قاری بھی ہے، اس کے بعد کہا حافظ ہے کہ نہیں، رمضان میں تراویح سن کے دیکھ لیتے ہیں، کہا تراویح پڑھاتے تو دیوانہ بار آدمی کھینچا چلا آتا، حافظ قرآن بھی ہے، تو کہا مصباحی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا ان کو دیکھنے کے بعد پوری دلیل مل گئی ہے۔ تو تورات نے دعویٰ کر دیا کہ مصطفیٰ کی ذات یہ ہے، مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اور اس دعوے کی دلیل بن کر کے قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تعالیٰ نے جسے دلیل بنا کر کے بھیجا وہ ہمارا نبی ہے، دلیل بن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو دلیل جو ہوتی ہے دعوے کی تصدیق کر دیتی ہے،
دعوے کو جو ہے سچ کر دکھاتی ہے کہ دعویٰ جو کیا گیا ہے وہ دعویٰ سچا دعویٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب آئے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے؟ کتاب تو آ گئی، اب پہلے کیا تھا ان کا معاملہ؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہی یہودی پہلے مدد مانگتے تھے ان کے وسیلے سے کافروں میں. انہیں آیتوں کو انگلیاں رکھ کے مدد مانگتے تھے پہلے. لیکن جب سب جانتے سارے اوصاف کو جانتے آنے کے بعد خالی ایک وجہ سے کہ ہمارے خاندان کے نہیں. حالانکہ پاگلوں کو سوچنا چاہیے تمہارا خاندان بھی تو جا کر کے ایک ہو جاتا ہے. کیسے؟ کا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں. حضرت اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. کا نسل تو ایک ہی ہو گئی نا، نسل تو ایک ہی ہے، لیکن حسد اوپر جا کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک دم قریب والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے درمیان بھی جھگڑا چل رہا ہے. ہم مولا کو مولا کیوں مان رہے ہیں؟ ہمارے خاندان کی طرح نہیں. ہمیں تو پیر صاحب کیوں مان لیں؟ ہمارے گھرانے کے طرح نہیں. ارے یار علم ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دیتا ہے نا تو اس کو نسب سے بہت بلند کر دیتا ہے. تو کسی کو ولایت دیتا ہے تو نسب سے بہت اوپر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور نسب کا جھگڑا کب تک لے کے بیٹھے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ایک باپ آدم کی اولاد سے بنایا. ہمارا ایک باپ ہے آدم علیہ السلام، ہماری ایک ماں ہے ماں حوا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کا ہمارا پیغمبر بنایا. یہ ہونا چاہیے معاملہ. لیکن جھگڑا چل رہا ہے جیسے بنی اسرائیل کا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے ہمارے درمیان بھی چل رہا ہے. یہ خاندان کے ہے، اس خاندان کے. دو چار لوگ اگر ملے تو ان سے پوچھنا تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ بولیں گے فلاں. کا دادا کا فلاں، اوپر کا نہیں. یہ دو چار ملے تو ان سے پوچھنا ابا کا نام کا فلاں، کا دادا کا فلاں، کا پردادا کا نہیں. تو آپ کیسے برادری میں تقسیم ہو گئے بھائی؟ آپ کو تو اپنا نسب بھی نہیں معلوم ہے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں العجم ضیعوا انسابهم، اجمیوں نے اپنا نسب گوا دیا ہے. عرب کے علاوہ جتنے سب اجمی ہیں ان کا اپنا نسب نہیں معلوم. بہت زیادہ جائیں گے 6-7 جنریشن بس. کوئی ہے جو بتا دے آدم علیہ السلام تک اپنا نسب نہ. ارے معلوم نہیں اللہ نے کرم کیا ہو، میرے کئی نواز آئے ہو، ہمارے دادا پردادا لقا دادا اور میں سے کوئی کئی نواز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو گیا. اسلام سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے یار؟ بہت سارے نسل میں اعلیٰ ہوتے ہیں لیکن کافر ہو گئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اے نوح جب طوفان آئے گا تو سب کو غرقاب کر لیا جائے گا سوائے آپ کے ماننے والے کے اور آپ کے گھر والے. تو آپ کا بیٹا جو تھا کنعان وہ بھی ڈوب گیا. طوفان ختم ہوا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے مولا میرا بیٹا تھا، میرا خون تھا، وہ میرے اہل سے تھا، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچانے والا. میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل اور گھر والوں میں سے نہیں ہے. یا اللہ خون تو ہے. کہا خون فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ جو کرتا ہے وہ خون سے بڑھ کر کے ہے. کہا کیا ہے؟ کہا وہ ایمان فیصلہ کرتا ہے. ایمان ہے تو بھائی ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہمارا. اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی، سب بھائی بھائی. جی برادری اسلام میں صرف ایک ہے، ایمان کی برادری، اسلام کی برادری. اسی لیے مولوی صاحب بیان میں بولتے بھی برادران اسلام، اسلامی برادری. جی تو پہلے مدد مانگتے تھے وہ، لیکن جب آئے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تو جب جانے پہچانے آئے تو انکار کر دیا ان لوگوں نے، یعنی حضور کا انکار کر دیا. اور کتنا جانتے تھے معلوم؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے حضرت عمر نے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی حضور کو بہت اچھے سے جانتے ہیں تو کیسی جانکاری رکھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں کو اپنے بیٹے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے
کہ میرا ہے کہ پرائے کا ہے، میرا ہے کہ دوسرے کا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن یہودیوں کو حضور کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. وہ جانتے ہیں نبی آخر زمانے ہیں. سمجھا نا؟ چاہے اتنی جاننے پہچانے ہم کے لیے اتنی طاقت. کیوں؟ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے.